ایک تو یہ کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ لونڈے جو ہے نا ڈی جے بجانے کہہ رہے ہیں ڈانس کرانے، کہہ رہا دے دو ورنہ ڈانس ہوگا۔ کیوں بھائی تو امتی نہیں ہے حضور کا، خالی ہم ہی ہے جی ہمیں یہ دھونس دیتے ہو، تم آؤ گے تو ورنہ ایسا کریں گے۔ اللہ کیوں تیرے پاس ہے کہ تو نچا کے بچ جائے گا، ہم نہ کے پھنس جائیں گے؟ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا بڑی غلط بات ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے نا تو 1.5 لاکھ کی آتش بازی نہ کر۔ جی جی اللہ نے پیسہ دیا تو 1 لاکھ کا ڈی جے کر کے دنیا کے کان نہ پھوڑ۔ خدا نے تجھے دولت سے نوازا ہے نا، اپنی بیٹی کے ساتھ دو غریب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لے، تیری بیٹی سسرال بعد میں پہنچے گی، اللہ رحمتوں کی سوغات اس کے دروازے پہ پہلے اتار۔ سبحان اللہ، بہت خوب پیغام ہے، اسے امیر کہتے ہیں۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ پیسہ آگے کہہ رہا لونڈے نہ سنتے مولانا، جی لونڈے نہ سنتے۔ کیوں؟ تو ابا ان کا وہ تیرے ابا ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج بھی لونڈے ہی سنتے ہیں اپنے باپ، جی بے شک۔ لڑکے آج بھی تابع ہیں اپنے باپ کے۔ لڑکے نہیں سنتے، میں نے تو منع کری تھی یار، شادی کس کی مرضی سے ہو رہی ہے نا، وہ میری مرضی سے ہو رہی ہے۔ یہی بات۔ رشتے کی بات کس نے کی تھی کہ میں نے؟ لڑکی کون دیکھ کے آیا تھا کہ ہم؟ دعوت کس کی مرضی سے ہو رہی ہے کہ ہماری؟ سارا کام تیری مرضی سے ہو رہا ہے اور ڈی جے بیٹے کی مرضی سے بج رہے۔ تو خود بہت بڑا ابلیس ہے۔ جی ہاں جھوٹ ہے یہ علماء کس کس کے گھر جائیں گے بتاؤ؟ جی کس کس کے گھر جائیں گے؟ یہ کم بدتمیزی نہیں ہے؟ ابھی ایک عالم دین نے کسی امیر کے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھایا تو اس کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ اگر تمہارے پاس پاور ہے تو یہ استعمال۔ مرنے کی دیر ہے میرے لال، اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، حق بات۔ طاقت کا غلط استعمال نہ کر، جی صحیح استعمال کر۔ یہی طاقت اگر تو نے بیٹے پہ لگائی ہوتی تیرے گھر میں ننگا ڈانس نہیں ہوا ہوتا۔ جی جی ابھی بہت خوب۔ میں کہہ رہے تھے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بیٹیاں ننگی ناچ رہی ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، اور پوری قوم یہ رو رہی ہے کہ بیٹیاں بے غیرت ہو گئی ہیں۔ کس کی بیٹیاں؟ یا تو تمہاری ہیں یا میری ہیں، جی اور رو بھی ہم رہے ہیں، بالکل حق بات۔ بیٹیاں بھی ہماری ہیں، تو سوارے گا کون؟ ہم مولانا ہم خود سواریں گے۔ خود سوارے۔ اگر میں اپنی بیٹی کو سنوارنے کے لیے کسی اور کو بلاؤں تو مجھ سے بڑا نامرد کون ہے؟ جی آپ مرد ہو نا تو اپنے گھروں کے پہرے مضبوط کرو، اپنی بیٹیوں کی تربیت مضبوط کرو، انہیں تعلیم وہ نہ دو جس تعلیم کے بعد شہرتیں تو ملتی ہوں لیکن ذلتیں بھی مقدر ہو جاتی ہوں۔ تعلیم دینی ہے تو وہ دو جسے لینے کے بعد یہاں عزت مقدر ہو جائے، مرنے کے بعد جنت تمہارا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج نا یہ جو سفید بالوں والے لوگ بیٹھے انہوں نے بھی تقریباً وہ دور دیکھا ہوگا جی جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ حضور کے زمانے میں نا، حضور کے زمانے میں جب عورتیں راستے میں چلتی تھی نا، میرے محبوب نے اتنا فرمایا تھا کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ راستے میں کنارے ہو کے چلا کریں۔ تو اس حکم کے بعد نا عورتیں مدینہ شریف کی ایسے چلتی تھی دیوار سے لگ کے کہ ان کے کپڑے تک پھٹ جاتے تھے۔ آج تم ہٹو تو ہٹو ورنہ عورت ہٹنے تیار نہیں۔ جی کس کے گھر کی عورت ہے؟ ہمارے گھر کی ہے نا؟ جی ارے بولو نا، ہمارے گھر کی عورت ہے نا؟ جی جی جو راستہ گھیر کے چل رہی ہے ہمارے گھر کی عورت ہے۔ ایک بات بتاؤ، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری بیوی، جی حضرت، میری بیوی اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، جی بہت اچھا۔ اور میری بیٹی کی لائف ایک دم فری ہو۔ یہ کتنا دھوکہ ہے ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھی بیوی کی امید کرتے ہیں اور اچھی بیٹیوں کو نسل کو پروان نہیں چڑھاتے۔ جی بہت افسوس ہے تقریر سنے گا، بیوی سے جا کہے گا سنا مولانا کتنی سخت بات کہی ہے، پردے پہ پردہ کریے، جی اور لڑکی کو بنا دوپٹے کا فروک لا کے دے رہا۔ بہت افسوس حضرت۔ عید میں جانا پڑتا ہے، عام خاص سب کو مارکیٹ جانا پڑتا ہے، جی ہمیں تو بڑی دقت ہوتی ہے مارکیٹ جاتے ہوئے بھی۔ 10 منٹ کا کام ہو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں۔
مگر مجبوری ہے پھر بھی جانا پڑتا ہے. بچوں کے کپڑے لینے جاؤ تو سارے ہی ننگے ننگے کپڑے. ہاں 8 سال 10 سال تک کی بچیوں کے آدھے آدھے کپڑے اللہ. کس کی مارکیٹ میں بک رہے ہیں؟ مسلمانوں کی. مسلمان. کس کا تہوار ہے؟ مسلمانوں کا. خریدنے والے کون ہیں؟ مسلمان. مسلمان. کہہ رہا مولانا بیٹی بھاگ گئی، ایسا تعویذ دے دو جو فجر سے پہلے پہلے آ جائے. جی. بتائیو مت ورنہ عزت چلی جائے گی. یہی تو کہتے ہیں نا. جی حضرت. جی. بتانا مت، کسی کو پتہ نہ چل جائے 12 بجے سے غائب ہے، عزت چلی گئی. مجھے حیرت ہوتی ہے یار، آج بیٹی بھاگی ہے، کہہ رہا ہے منہ میں بات رکھنا، باہر چلی گئی تو عزت چلی جائے گی. میں نے کہا نادان بھول گیا، عزت تو تیری اسی دن چلی گئی تھی جس دن تیرے دروازے پہ دولہا بن کے کوئی آیا تھا. تیری بیٹیوں نے استقبال کے نام پہ سروں کے دوپٹے اتار کر کے غیر محرموں کے آگے ننگی آ کے کھڑی ہو گئی تھی. عزت کا جنازہ اس دن نکل گیا تھا جب بدماشوں کے سامنے یہ بے غیرت کھڑی ہو گئی تھی. عزت کا جنازہ اس دن چلا گیا تھا جب تیری بیٹیوں نے غیر محرم کو جوس پلایا تھا. اس دن عزت چلی گئی تھی جب تیری بیٹی نے غیر محرم کو شربت پلایا تھا. عزت اس دن چلی گئی تھی. کاش تو نے اس دن بیٹی پہ پیرا مضبوط کیا ہوتا، اس دن بھی عزت باقی رہتی. آج بھی عزت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ. یہ بتا دے بہت خوب پیغام. ہاتھ اٹھا کے کس کس کو میرے نبی سے پیار ہے؟ جی. میں جانتا ہوں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جس میں مدینے والے کا عشق نہیں ہوگا. جی جی بے شک. سبھی کے دل میں ہے نا. تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ نوجوان وعدہ کریں ہم دولہا بن کے کسی کے دروازے پہ جائیں گے تو لڑکیوں سے ویلکم نہیں کرائیں گے، اگر ویلکم کرائیں گے تو مردوں سے ویلکم کرائیں گے. سبحان اللہ. سبحان. مردوں کا استقبال مرد کیا کرتے ہیں، اور جن مردوں کا استقبال عورتیں کریں وہ مرد کدھر سے رہ گئے بھائی؟ جی. ہے نہیں بھائی؟ یہ وعدہ کرو آج کے بعد ہم نہ اپنے دروازے پہ بیٹیوں سے استقبال کرنے دیں گے اور نہ ہم کسی کے دروازے پہ جا کے استقبال کرائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ ایسا؟ وعدہ کریں انشاءاللہ. مت کرنا حضور کو منہ دکھانا ہے. جی. حضور کو منہ دکھانا ہے. قبر میں ہم اس لیے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں کہ مدینے والے کی زیارت ہو. سبحان اللہ. یہی تو اپنا دھرم ہے نا. جی. یہی تو اپنی پوری پونجی پوری طاقت سارا سرمایہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہوگی. اور اگر کوئی دولہا ضد کرے کہ نہیں جی میرا استقبال ہونا چاہیے تو لات مار دینا اس دولہا کے. کہنا ہمیں غیرت والا داماد چاہیے، بے غیرت داماد نہیں چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ہمیں غیرت والا داماد چاہیے. بہت خوب حضرت. یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ توفیق دینا تو پھر بچوں کو اچھی تربیت دے. ہاں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. شادی کی اگر بات کریں تو جب تک کھڑے ہو کے گدھوں والا کھانا نہ ہو نا تب تک نا سیٹ صاحب کی مونچھ پہ رنگ ہی نہیں آتا. کون سا سسٹم کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ. اسٹینڈنگ میں جو کھانا ہوتا ہے. جی جی. کیٹلری. اسٹینڈرڈ. ہاں بفر سسٹم بھی کہتے ہیں، جی جی. کیٹلری بھی کہتے ہیں، گدھوں والا سسٹم بھی کہتے ہیں، بیلوں والا بھی کہتے ہیں. بھائی چل پھر کے کھانا انسانوں کا طریقہ تو ہے نہیں. تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے، میں ویسے تو منع نہیں کرتا جن کے پاس نہیں ہے بھائی جگہ بارات کو بیٹھانے کی، ٹھیک ہے آپ استقبال انتظام میریج ہال میں کریں. کوئی میریج ہال والا بیٹھا ہو تو برا نہ مانیو، میں آپ کے بزنس میں آگ لگانے نہیں آیا، میں اپنی قوم کی غیرت جگانے کی بات کر رہا ہوں. بے شک. بے شک. یہ ہوٹلوں کے کھانے اللہ معاف کرے ایک ہی ٹیبل پہ مرد عورت ساری ایک ہی جگہ جمع، سارے جمع، لیکن ابھی ہماری ولایت میں داغ نہیں آیا ہے، سارے ولی بنی بیٹھے. ہاں سوچو تو صحیح، بیٹیاں میرج ہالوں سے رخصت ہو رہی. وہ دن کتنے اچھے تھے جب بیٹیاں اپنے دروازوں سے رخصت گھر سے ہوتی تھیں.
اور توفیق اگر رب دینا تو بیٹیاں دروازوں سے رخصت کرنا، جی اس لیے کہ جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں نا تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں، جی چھتیں دعائیں دیتی ہیں، سبحان اللہ، صحن دعائیں دیتا ہے۔ وہ کہتا مالک اسے سلامت رکھنا، اس نے تلاوت سے مجھے آباد رکھا۔ سبحان اللہ، زمین کہتی ہے مالک اسے دکھ نہ دینا، مالک اسے دنیا کی آفتوں سے بچانا، یہ جب تک میرے اوپر تھی نا سجدوں سے مجھے آباد کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، جب بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں۔ جی ہماری تو غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا، گھر میں لگایا تالا جی اور سارے میری جال میں، وہ گھر ایسے جیسے شمشان، بہت اچھا پیغام حضرت، کتے بھونک رہے ہیں گھر میں، سارے میری جال میں بیٹھے، جی اور وہاں جہاں امام بھی نہیں پہنچتا وہاں کیمرے والا جاتا ہے، جی جی امام جاتا ہے تو پردہ ہوتا ہے، جی ایسے کر کے لگا دیا جاتا اس کی طرف سے، بیٹی قبول ہے جی، ایسے لگا کے، یہی حال ہے، اور کیمرے والا سارے پردے ہٹا کے اندر تک جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غیرت مر نہیں گئی ہماری، اسے تعریف سمجھتے ہو؟ یہ بغیرتی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جی بے شک، بہت اچھا پیغام، تم نے اپنے گھر کا جنازہ خود نکال دیا عزت کا۔ وہ کہہ رہا وہ ویڈیو ذرا میرے موبائل پہ بھیج دیو، جس پارٹ میں کھڑا ہوں وہ بھی بھیج دینا۔ جی تو بڑی خوشی سے بات کیا، کس کی ہے؟ گڈو کے شادی کی ویڈیو، منن کے شادی کی ویڈیو، اچھن کے بپن کی شادی۔ غیرت کر، تجھے پتا ہے تیرے گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو گئی؟ جی بے شک، تو ایک ویڈیو سمجھ کے بانٹتا رہا، یہ تیرے گھر کی عزتیں بڑھتی رہی۔ آگ لگا دو ایسوں کو جو صرف فیشن کے نام پہ، ناموری کے نام پہ بچیوں کو ننگا کر دیتے ہو۔ اعلان کر دو، اسلام یہ کہتا ہے ہماری بیٹی کو اگر دیکھے گا دلہن بننے کے بعد تو سب سے پہلے اس کا شوہر سے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ شادی کے کیمرے بند کرو، سمجھ گئے نا؟ کسی بھی شادی میں بہن بیٹی کی ویڈیو نہ بنوانا۔ جی ہاں، کتنے گھروں کی عزتیں اچھل جاتی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بھی بند ہونا ہے، کھڑے ہو کے گدھوں کی طرح کھانا بھی بند ہونا ہے۔ کہہ رہا جو کبھی نہ سنا وہ اب سننے ملتا، کہہ رہا مولانا 36 کوئنٹل مرغا اٹھ گیا۔ جی کتنا؟ کئی تو 100 کوئنٹل پار پہنچا رہے ہیں اب، ہے نا؟ جی 100 کوئنٹل پار پہنچا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ کہہ رہا شکر ہے 100 کوئنٹل اٹھ گیا، کمی نہیں پڑی۔ اور جب صبح کو صفائی ہوئی نا تو 50 کوئنٹل کچڑے کے ڈبے میں ملا ڈالا گیا۔ جی ڈسٹ بن میں، کیوں؟ کہ یہ جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے تھے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو پھینکتے ہیں۔ کبھی ان کے گھر جا کے دیکھو، یہ گوشت کا چھیچڑا بھی پھینکنے نہیں دیتے۔ جی بے شک، بیوی کو ڈانٹتے ہیں، تجھے پتا ہے یہ 60 روپے کا لایا ہوں، حق بات ہے، اسے بھی ڈال کے بھون دے، جو ہوگا دیکھا جائے۔ یہی حال ہے جی حضرت، حقیقت ہے۔ یہ چھیچڑے کھانے والے لوگ کسی بیٹے کی، بیٹی کی، باپ کی محنت سے لایا ہوا کھانا کیا جانے، جی حق بات ہے، پھینک دیتے ہو۔ میں نے کہا سنو چیلنج ہے میرا، جس کی شادی میں 100 کوئنٹل اٹھتا ہو انشاءاللہ 75 کوئنٹل میں کام بنے گا۔ جی بالکل، کہنے لگے مولانا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا زمین پہ ٹیبل لگا، سرخ دسترخوان بیٹھا، آئے ہے، اور کہتے جو مصطفیٰ کی سنت کے طریقے پہ بیٹھ کے کھائے گا اسی کو کھلایا جائے گا۔ کھلا کے دیکھ، کھڑے ہو کے 100 کوئنٹل کم پڑے گا، سنت کے طریقے پہ کھلا، اللہ 75 کوئنٹل میں 100 کوئنٹل کی برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا پیغام۔ بیٹھ کے کھایا کرو، بیٹھ کے کھلایا کرو۔ جو کھڑے ہو کے کہنا ادھر بھائی ہمارا استبل ہے، وہ بھینسوں کو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی طبیلہ، تو گھوڑوں کا ہوتا ہے، بھینس والا جو وہ بھی ہوتا ہے بھائی، کہنا ادھر ہماری ناندے بنی ہے، ادھر جا کے کھانا۔ جی جی جی، ہاں جو بھی کہہ لو، ہاں گھیریا مگر حویلی وغیرہ، کھانے کو شادی پہ بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ جی بے شک، انشاءاللہ۔ بے شک، اس پہ کیوں نہیں بول رہے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، ہاں، یہ جتنی غلط رسمیں ان کا جنازہ نکالو۔ تم جانتے ہو جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا، اسے جہیز کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اسے بیٹی کے زیور کی اتنی فکر نہیں ہوتی، جی
اسے اپنی بیٹی کے سامان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے جتنی فکر اس کو کھانے کی ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کسی بیٹی والے سے پوچھنا، جتنی دیر کھانا چلتا ہے نا بارات کا، جی حضرت. اتنی دیر بیٹی والے کے منہ سے اللہ اللہ، لاج رکھ لینا، لاج رکھ لینا، مالک کچھ کم نہ پڑ جائے. پوری زندگی بیٹی کو تانے ملیں گے، اللہ روٹی کم نہ پڑ جائے، پوری زندگی تانے ملیں گے، گوشت کم نہ پڑ جائے. بیٹی رسوا ہوگی جب تک آخر تک کھانا چلتا. وہ بیچارہ کسی کونے میں ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. وہ کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا، کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا. خدا را جب تمہیں پتا چلے کوئی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، اس نے کھانے کا انتظام کیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں آدھا کھانا گھر کھا کے جایا کرو جی اور آدھا کھانا بیٹی والے کے گھر کھایا کرو، تاکہ تمہارے 2 لقموں سے اس کا دل رہ جائے اور آدھے کھانے سے کسی غریب کی عزت رہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ حضرت، بہت یہ اچھا. سب سے بڑی بات، جی سر. یہ سب سے بڑی بات ہے. جی جی آدھا کھانا کھا کے جاؤ. مگر نظر لگ گئی ہماری قوم کو کسی کی، دعوت ایک کی ہے، 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. جی وہ تو بس نہیں چلتا، پولیس والوں کے در سے 3 ہی بیٹھے ہیں، ورنہ ہماری قوم دعوت والے دن تو ڈنڈے باندھ لے موٹر سائیکل میں. ہاں کہہ رہا کل ولیمہ، تو کہہ رہا اماں آج خالی دودھ دے دیے، کل ولیمہ، کل برات ہے. جی دودھ پی کے سو گیا تاکہ کل کو روٹی زیادہ کھائے. ایسا نہ کیا کرو. جی جی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے رتبے دے دیتی ہیں، یہ یاد رکھنا. چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے قریب کر دیتے. کسی کی ذلت کا سبب نہ بننا، اگر ہو سکے تو کسی کی عزت کا سبب بن جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا حیا کھانے والا، کھاتے ہی اٹھتے منہ میں تیلی ڈال کے کہہ رہا سب کچھ ٹھیک ہے، خالی تیل کم رہ گیا. ہاں حلوے کھانے میں اب نکالنے والے لوگ، جن کے اپنے گھر میں کبھی ہلدی زیادہ کبھی لہسن، جی وہ بارات کے کھانے میں کہہ رہا سب کچھ ٹھیک تھا، نمک تیز ہے. نمک تیز تھا. وہ دیکھنا غور سے 2-4 پلیٹیں کھا کے اٹھا، نمک تیز تھا تو جی نمک صحیح ہوتا. نمک صحیح ہوتا تو کتنی کھاتا. جی بے شک. یہ نہ کیا کرو. اگر کسی بیٹی کے باپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے اور کوئی تجھ سے پوچھے کیسا ہے، تو یہ نہ کہ سب کچھ ٹھیک تھا، نمک زیادہ ہے، تیل کم تھا، مسالے کم رہ گئے، مزہ نہیں آیا، اور تیرا تو پیٹ بھر ہی گیا ہے. اگر تو اتنا کہہ دیکھتا رب کا شکر ہے بڑا اچھا کھانا بنا گئے، خدا کی قسم تیرے اتنے جملوں سے غریب کا سینہ چوڑا ہو جاتا. وہ سمجھ لیتا میری محنت رنگ لائی ہے. ادھر غریب مسکراتا، گنبد خضرا میں مدینے والا مسکراتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، سرزمین تیور خاص، سرزمین تیور خاص. نعرہ تکبیر، نعرہ سے آواز رسالت. آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، جی. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. اپنا ہاتھی خالی. جی یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس پورے تیور خاص میں یہ عام اعلان کر دو، آج کے بعد براتوں میں کھانا کھڑے ہو کے نہیں، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے بٹھا کے کھلایا جائے. جی بے شک انشاءاللہ. اگر کوئی کہے ہمیں کھڑے ہو کے چاہیے، کہنا یہاں جانور نہیں بلائے جاتے، یہاں انسان بلائے جاتے. ٹھیک ہے جی. باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں بات پوری کر لوں جو میں بات کر رہا تھا. وقت میرا پورا ہو چکا ہے. حضور نے پوچھا کیسی گزرتی ہے، کہنے لگے نہیں ملتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں، مل جاتی ہے تو شکر کر لیتے ہیں. ابھی یہ بات سنی تھی غلام کی، حضور کی آنکھیں برس گئی. جب محبوب کی آنکھیں نم ہوئی جبریل آ گیا. محبوب رونے کی وجہ کہا جبریل میرے غلام کا فاقہ سنا نا تو آنسو آ گئے. جی جبریل کہتے ہیں محبوب رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا محبوب سے کہہ دو جس کے لیے آنسو بہا رہے ہو نا، بس یہ کل دوپہر تک کا مہمان ہے، کل دوپہر تک کا مہمان ہے، کل دوپہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. جی دوپہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا. محبوب نے اتنا سنا نا، پھر بے قراری اور بڑھ گئی.
کہنے لگے بڑا غریب ہے تو بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا جی. کہا کیا؟ کہا حضور میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا. حضور میٹھا کوئی چیز ہوتی ہے سنا ہے، تمنا ہے کاش میٹھا کھانے مل جاتا. حضور نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو تھے، فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلا کے لائے. حضرت عثمان غنی آ گئے. محبوب حکم فرمائے. فرمایا عثمان غنی اپنے خزانے سے نہ میرے غلام کے لیے بہت بہترین طریقے کا میٹھا تیار کیا جائے. بے شک سبحان اللہ. کہنے لگے دوسری خواہش؟ وہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک تمنا اور تھی. کہا کیا؟ میری خواہش تھی کاش میرا نکاح ہوتا، میری بھی بیوی ہوتی. یا رسول اللہ جب دنیا سو جاتی نا تو وہ بھی مصلی بچھاتی، میں بھی مصلی بچھاتا، وہ بھی رب کو رو کے دکھایا کرتی، میں بھی رب کو رو کے منایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. اتنی سی تمنا کا نکاح نہیں ہوا. حضور غریب سمجھ کے کوئی بیٹی نہیں دیتا. محبوب نے فرمایا کوئی بیٹی ہے تمہارے خاندان میں جو شادی کی عمر کی ہو؟ کہنے لگے حضور ہے نا میرے چچا کی بیٹی. جی. فرمایا آپ نے ان سے نہیں کہا؟ کہا حضور غریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب سنیں میرے محبوب کیا کہتے ہیں. فرمایا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. حضور نے بلوایا. جی. کہنے لگے میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سنا گردن جھک گئی. کہنے لگے حضور بیٹی کی بات کرتے، ہماری جان کے مالک بھی آپ ہیں، ہماری اولاد کے مالک بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نہیں دیکھا سامنے غریب ہے کون ہے، محبوب کا فیصلہ تھا. منظور حضور مرضی. فرمایا پھر انتظار نہیں، ابھی اسی محفل میں نکاح ہونا ہے. حضور نے نکاح پڑھا، اسی وقت رخصتی ہوئی. معلوم تھا کل تک انتقال ہونا ہے، اسی وقت محبوب نے رخصتی کرائی. اگلے دن فجر بعد غلام کو بھیجا ایک اپنے صحابی کو، جاؤ فلاں کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ، رونے کی آواز آ جائے نا تو دوڑ کے میرے پاس آ کے بتانا. وہ جا کے بیٹھ گئے. فجر سے ظہر تک بیٹھے رہے، کوئی آواز نہیں آئی. ظہر کی نماز پھر حضور کے پیچھے پڑی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا کوئی نہیں رویا، سارے ہی خوش ہیں گھر کے اندر. فرمایا پھر جاؤ. ظہر سے عصر تک بیٹھے رہے، پھر عصر پڑی آ کے بتاؤ. کہا حضور اب بھی کوئی نہیں رویا. محبوب پریشان ہوئے، پھر سجدے میں سر رکھ دیا. مالک جبریل نے مجھے بتایا تھا یہ کل دوپہر تک کا مہمان ہے، مالک عصر ہو گئی ہے ابھی تک زندہ ہے، راز کیا ہے؟ جی. اتنا کہا جبریل آ گئے. کہا محبوب رب نے سلام بھیجا ہے، ساتھ میں پیغام بھیجا ہے. کہا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اس کو دوپہر تک زندہ رہنا تھا، جی. یہ عصر تک کیسے باقی ہے؟ کہا حضور زندگی تو ظہر تک کی تھی، لیکن محبوب بات یہ ہے نا آپ کے عثمان نے حلوہ بنایا تھا جی. اور زندگی میں پہلی بار اس کو حلوہ ملا تھا. یہ میاں بیوی شکرانے کے بعد جب دسترخوان پہ بیٹھے وہی حلوہ رکھا تھا، گھر میں کچھ اور تھا بھی نہیں. آقا بھی پہلا لقمہ نہیں کھایا تھا، جبکہ زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی اس کا حلوہ کھانے کی. کہا جیسی کھانے کا ارادہ کیا دروازے پہ آواز آتی ہے اے گھر والوں خدا کے نام پہ مجھے کچھ دے دیا جائے. کہا جیسی رب کا نام آیا ہے اس نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا. کہا شریک حیات میرے رب کے نام پہ کوئی مانگ رہا ہے، پتہ تیری کیا رائے ہے؟ تو بیوی نے کہا تھا شوہر جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. محبوب جب اتنی بات آئی ہے اس نے حلوے کا ایک لقمہ نہیں کھایا، انگلی تک نہیں لگائی، یہ بھی نہیں کہا چکھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کچھ کھا لیتے ہیں. کہا سارا اٹھایا فقیر کے حوالے کر دیا. کہا محبوب جب فقیر کے ہاتھ میں حلوہ آیا اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. کہا محبوب یہ تو دوپہر تک زندہ رہنا تھا، لیکن وہ جو دروازے پہ آیا تھا وہ یہ کہہ کے گیا ہے مالک ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. اگر موت آ جاتی تو خوشیاں اجڑ جاتی. اے مصطفیٰ سب سے پیاری چیز میرے نام پہ دے دی، اس لیے میں نے اس کی موت کو اس کی زندگی میں بدل ڈالا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت مسجد میں وہ دو جو تمہیں سب سے اچھا لگتا. جی.
آج کے بعد کسی گولک میں کوئی پھٹا نوٹ نہیں نکلنا چاہیے. انشاءاللہ. مسجدوں سے محبت کرو، مسجد والوں سے محبت کرو، اپنے اداروں کو مضبوط کرو، جی اپنے مدرسوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ. اپنے علماء سے کہہ دو دین بانٹنا تمہارا کام ہے، ضرورتیں پوری کرنا ہمارا کام ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب وقت ہے ہمیں اپنے دین کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، انشاءاللہ. اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. جی. ہمیں بتانا ہے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہمیں انہیں سمجھانا ہے ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے. سوچو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلام اچھا نہیں لگا، میں کہتا ہوں انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں. جی. جس دین کے اندر راستے میں گری پڑی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، بندہ اسے ہٹا دے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی نیکی عطا فرمائے. جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو دین اتنا پیارا ہو یار، اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جی. اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. محبوب نے کتنا پیارا نظام بانٹا، کتنا پیارا نظام دیا. فرمایا اگر تم کبھی گوشت لے کے آؤ نا تو فرمایا گوشت بناؤ تو کم سے کم اتنا بنانا کہ پڑوسی کے گھر تک پہنچ جائے، جی. اور اگر اتنا نہ بنا سکو نا تو ایسے وقت میں بنانا کہ جب پڑوسی کے بچے سو چکے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری پڑوس میں غریب ہو اور تمہارے گوشت کی خوشبو سے اس کے بچے گوشت کی تمنا کریں اور باپ پوری نہ کر سکا تو باپ کا دل ٹوٹ جائے گا. جی. جو دین لوگوں کے احساسات کی حفاظت کرتا ہے وہ دین انسان کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا. جی. بے شک. ہمیں اپنا دین سمجھنا ہے، اپنا اسلام سمجھنا ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جیسا تمہارا ظاہر ہے ویسا تمہارا باطن ہونا چاہیے، جیسے باطن کے دعوے ہیں ویسے تمہارا ظاہر ہونا چاہیے. کوشش یہ کر لو میرے بھائی کہ دین عام کرو، شریعت عام کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کردار سکھاؤ. کوئی بڑا نہیں ہے، بڑی ریسیں لگ رہی ہیں، ایک سے ایک آگے جانے کی کوشش میں کہہ رہا میری کوٹھی اونچی ہو جائے، میری ناک اونچی ہو جائے. تم نہیں جانتے اونچی کرنے والے زمین میں گھسڑ گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور جنہوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا، اپنے وجود کو بالکل نیچا کر دیا، اللہ نے ایسا بلند کیا خدا کی قسم. لیٹا اجمیر میں ہے نعرہ ہر گھر میں لگ رہا جی. جی. ہے، بے شک. بیٹا بریلی میں ہے ہر سینے میں امام احمد رضا کے نام کی شمع چل رہی ہے ان کے عشق کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے.